اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور اس عظیم مناسبت کے حوالے سے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے تمام انبیاء کو جس ہدف کے لیے منتخب کیا اور مبعوث کیا، ان تمام اہداف کا خلاصہ معاشرے کے اندر مدینہ فاضلہ کو قائم کرنا ہے۔ مدینہ فاضلہ کا تعارف، مدینہ فاضلہ کی خصوصیات، جن میں سب سے بڑی خصوصیت انسانوں کو بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف لے کے جانا، معاشرے کے اندر عدالت اجتماعی کا قیام، معاشرے کے اندر لوگوں کو آزاد انسان کے طور پر متعارف کروانا اور لوگوں کی عقلوں کو کہ جو غلام بن چکی ہے ان کو آزاد کروانا، اور معاشرے کے اندر عدل و قسط کی ایسی حکومت قائم کرنا جس کے اندر ہر انسان اپنے حقوق کو بخوبی جانتا ہو اور ان کی ادائیگی کے لیے کارفرما ہو اور ان کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اسی موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغائی اون حیدر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصلی گفتگو کی طرف متوجہ ہوں اور وارد ہوں، آپ سے اس سوال سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آیا رسول خدا نے کہ جو مکہ کے اندر زندگی گزاری اور مدینہ کے اندر زندگی گزاری، آیا ریاست مدینہ اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین گرامی قدر کو عید مبعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، یہ جو عید ہے 27 رجب کی، اس حوالے سے تمام ناظرین، تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آپ کا اور نور الولایہ ٹی وی کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پر کچھ عرائض پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنے مقدمے میں کہ انبیاء کی بعثت، تمام انبیاء کی بعثت کے کچھ اہداف ہیں۔ ایک بنیادی ترین ہدف جو ہے وہ ہے معاشرے کو توحیدی معاشرہ بنانا، ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں سوائے خدا کی بندگی کے اور کوئی بندگی، کوئی غلامی نہ ہو، ہر طرح کی آزادی ہو، لیکن وہ آزادی کس چیز میں منحصر ہے؟ وہ آزادی اس چیز میں منحصر ہے کہ انسان واقعاً صرف خدا کے بندے بن جائے۔ یہ واحد وہ بندگی ہے کہ جو انسان کو آزادی دیتی ہے، جو انسان کو ہر طرح کی غلامی سے بچاتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ معاشرے کو توحیدی معاشرہ بنانا، ہر طرح کی بت پرستی، ہر طرح کی غیر خدا کی عبادت، غیر خدا کی اطاعت سے جو ہے وہ نجات دلانا۔ دوسرا جو ہدف ہے انبیاء کی بعثت کا، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ قسط کا قیام۔ قسط کیا ہے؟ قسط وہی معاشرتی عدل ہے، یعنی عدالت اجتماعی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو سوشل جسٹس کہا جاتا ہے، جس کو معاشرتی اور سماجی عدل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انبیاء، دوسرا وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے انبیاء جو ہے ان کی بعثت ہوئی۔ اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کی بعثت کا ہدف بھی جو ہے وہ یہی ہے۔ آپ کی بعثت کے دو اہم ادوار ہیں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور وہ دور ہے کہ جس میں آپ نے جس تحریک کا اور جس انقلاب کا آغاز کیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے ہیں، ایسی تبدیلی کا کوئی بھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں آئے جو ہر لحاظ سے پست تھا، سماجی لحاظ سے پست معاشرہ تھا، اخلاقی لحاظ سے ایک پست معاشرہ تھا، اور آپ اس میں سیاسی لحاظ سے دیکھیے، باقی جو بھی اس میں آپ جہت اور جو بھی لحاظ دیکھیں، اس لحاظ سے، اس پہلو سے جو ہے وہ اس میں بہت ساری پستیاں پائی جاتی تھیں، بہت ساری کمیاں پائی جاتی تھیں۔ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے۔
مکہ اور انبیاء کی جو بعثت ہے اس میں در حقیقت معاشروں کی تشکیل ہے، ایسے معاشروں کی تشکیل کہ جس میں جب افراد آئیں تو وہ آٹومیٹک اس سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں اور آٹومیٹک ان کی وہ معاشرہ خود تربیت کرے. لیکن ایسے معاشرے کے قیام کے لیے پہلے آپ افراد سازی کی ضرورت ہے، وہ مکہ میں جو ہے وہ انجام پائی. اس کے بعد جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں جو آپ کی ہجرت ہے اس کا ہدف وہی تھا جو آپ کی بعثت کا ہدف تھا. اس میں اس وقت میں صرف مکہ کے کفار سے مبارزہ نہیں تھا، ان کے خلاف جہاد نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں جو ایک تاریکی تھی، جو مختلف طرح کے طاغوت تھے اور مختلف طرح کی اخلاقی، سماجی، معاشی و اقتصادی اور سیاسی کرپشنز تھیں، ان کے خلاف آپ نے جو ہے یہ قیام کیا تھا اپنی ہجرت کے ذریعے سے، جو بعثت سے شروع ہوا اور ہجرت بھی اسی کے ذیل میں تھی. اب جب آپ نے ہجرت کی تو جیسے آپ نے اپنی شخصیت کے ذریعے سے ایک نمونہ عمل قرار دیا، لوگوں کے لیے پیش کیا، ایسے ہی آپ نے ایک ایسی حکومت قائم کی کہ جس حکومت کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، بے مثال حکومت ہے. حتیٰ امیر المومنین کی حکومت بھی اس کے ذیل میں آتی ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں. اور یہ اصل میں تمام حکومتوں کے لیے اور معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے اس کے لیے ایک نمونہ عمل تھا. لہذا حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. آیا ریاست قائم کی؟ دیکھیے اگر ریاست اس معنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی جس میں اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے مدینہ کو مرکز بنایا، اس معنی میں ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ریاست کے جو آج کل کے معنی ہیں جسے کہتے ہیں نیشنل سٹیٹ، ایک قومی ریاست جس میں ایک خاص جغرافیائی سرحدوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو ایک قوم مانا جائے اور اس کو ایک ریاست کہا جائے، وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے جو آج کل کی تعریف ہے اس کے مطابق ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آفاقی ریاست تھی، ایک محدود ریاست نہیں تھی جو باؤنڈریز تک، جو سرحدوں تک محدود ریاست ہو، ایک آفاقی ریاست تھی. جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست کا جو ہے وہ قیام کیا. بہت ہی مختصر انداز میں 2-3 چیزیں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو آ کے کام کیا وہ ایک مرکز جو ہے اس ریاست کے لیے جو ہے وہ قائم کیا، اور وہ مرکز کس صورت میں تھا؟ مسجد النبی کی صورت میں، مسجد نبوی کی صورت میں. دوسرا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ آپ نے وہاں پہ اخوت اور مساوات جو ہے وہ قائم کی. اس معاشرے میں جہاں سے ابھی بنیاد رکھنی تھی اس چیز کی، وہاں پہ ہر طرح کی قدورتیں ان میں سے ختم کی، ہر طرح کے تعصبات ختم کیے اور آپس میں ان کے اندر محبت اور اخوت اور مساوات اور برابری کا جو ہے وہ رشتہ قائم کیا. اور تیسرا کام جو آپ نے فرمایا بالکل بنیادی میں وہ کیا تھا؟ ہجرت کے فوراً بعد وہ جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں کہ مختلف قبائل کے ساتھ، وہاں کے یہودی قبیلوں کے ساتھ، وہاں پہ آپس میں اوس و خزرج کے درمیان ایک معاہدہ آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمایا جس کو سب نے قبول بھی کیا، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ میثاق مدینہ کے نام سے جو ہے وہ ہے معروف ہے. یہیں سے انہی اعمال سے، انہی ہجرت کے اور اسی 2-3-4 سٹیپ سے ریاست مدینہ کا اور نبوی حکومت کا، علوی اور اسلامی حکومت کا جو ہے وہ آغاز. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. جس طرح مشہور فلاسفہ بھی ہیں بہت سارے، انہوں نے بھی جب حکومت کی بحث آتی ہے تو انہوں نے بھی ایک حکومت کے بنا میں مدینہ فاضلہ، یعنی جس میں کوئی برائی نہ ہو، ہر انسان اپنے حقوق کو جانتا ہو اور ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے، تو انہوں نے ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. جس طرح آپ نے عرض کیا کہ رسول پاک نے جو ہے حکومت کا قیام کیا اور نبوی حکومت کا قیام کیا، تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس حکومت کی خصوصیات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس حکومت کی کون کون سی خصوصیات تھیں یا جن ستونوں کے اوپر یہ حکومت قائم تھی، ذرا ان کے اوپر روشنی ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ ایک ایسی حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ جو مدینہ میں ظاہراً آپ کی 10 سالہ زندگی ہے، 10 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع نہیں کیا، ہر لمحے سے بھرپور استفادہ کیا. اور اس میں اتنی برکت ہے اس 10 سال میں کہ آپ دیکھیں کہ آج تک آپ کو حکومت کے حوالے سے، آپ کو اخلاقیات کے حوالے سے، آپ کو احکام کے حوالے سے، آپ کو عقائد کے حوالے سے، آپ کو بہت سارے سماجی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی رہنمائی لینی ہو تو ان 10 سالوں سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی.
اس 10 سال میں آپ نے ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی. اس حکومت کی کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے 7 چیدہ خصوصیات میں یہاں پہ جو ہے وہ بیان کروں گا کہ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کے تناظر میں، یہ معیارات ہیں در حقیقت، جن کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر کہیں پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، آیا اس ریاست میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو وہ ریاست مدینہ ہے، ریاست نبوی کی مقلد ریاست ہے، ورنہ جو ہے وہ ان کی تقلید میں نہیں ہے اور ان کی پیرو ریاست نہیں ہے. سب سے پہلی جو خصوصیت ہے جس کی طرف آپ نے بالکل مقدمے میں جو ہے وہ اشارہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور معنویت ہے. ایک معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو توحید پہ ایمان رکھتا ہے. ایمان در حقیقت ایک ایسی، آپ یوں کہیں کہ ایک ایسا انجن ہے، ایک ایسا محرک ہے کہ جو اندر سے انسان کو حرکت دیتا ہے. انسان کو پھر انسان بیٹھتا نہیں ہے، انسان کو متعہد اور ذمہ دار بناتا ہے. اور پھر ایمان کے ساتھ معنویت، کہ انسان جو ہے، انسان کی جو کرامت ہے، انسانی کرامت جو ہے، انسان کی جو عزت ہے، انسان کا جو مقام ہے، دنیا میں وہ مقام بہت گرا ہوا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک طرف توحید نہیں تھی، دوسری طرف وہ مقام انسانیت جو ہے وہ گرا ہوا تھا، انسان اپنے مقام سے گرا ہوا تھا. اس مقام انسانیت کو قرآن کیا فرماتا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. یا قرآن کیا کہتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ خلیفۃ اللہ کا مقام دیا ہے. اس انسان کو کیا مقام دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے. لہٰذا انسان کے جو روحانی پہلو ہے، اس کا جو معنوی پہلو ہے، صرف مادی پہلو کی طرف جو ہے وہ نہیں توجہ نہیں ہے، بلکہ معنوی پہلو کی طرف توجہ ہے. تو پہلی خصوصیت اس میں ایمان اور معنویت ہے. کیونکہ وقت کم ہے تو میں بہت تیزی سے اس میں سے گزروں گا. دوسری خصوصیت اس کی طرف بھی آپ نے مقدمے میں اشارہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ قسط و عدل ہے. کہ قسط کیا ہے؟ قسط جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ سوشل جسٹس ہے، معاشرتی اور سماجی عدل ہے. یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف یہی تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حکومت ہے، اس حکومت میں یہ قسط و عدل جو ہے وہ اپنی چوٹی پہ نظر آتا ہے، اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. کہ اگر کسی جگہ موقع ہو تو اس کی بہت ساری خصوصیت بیان کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسط و عدل کس حد تک جو ہے وہ مدینہ کی ریاست میں جو ہے وہ موجود تھا. بہرحال یہاں پہ ایک اشارہ صرف کر دیتا ہوں. تیسری جو چیز ہے وہ کیا خصوصیت تھی؟ علم و معرفت. یہاں پہ جہالت، اندھی تقلید پہ اور اندھیرے میں رہ کے ایمان لے کے آنا، اندھیرے میں رہ کے بعض چیزوں کو قبول کرنا، بعض چیزوں کو تسلیم کرنا، مدنی ریاست میں یہ نہیں ہے. کہ یا ڈنڈے کے زور پہ قبول کرنا، ڈنڈے کے زور پہ بعض عقائد کو، بعض نظریات کو قبول کروانا، یہ نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے وہ شعور و آگاہی سے کرنا ہے. اور انبیاء کا، جیسے آپ نے آیت بھی شروع میں جو ہے وہ تلاوت فرمائی، انبیاء کا کام کیا ہے؟ کہ یعلمہم، ان کا کیا کام کرے؟ ان کو تعلیم دے. صرف کتاب کی تعلیم نہیں بلکہ حکمت کی بھی، تاکہ وہ بصیرت کے ذریعے چیزوں کو پہچانے اور پہچان کے پورے قلب و جان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ قبول کرے. اگلا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کے اندر لوگوں میں تفرقہ نہیں ہے، لوگوں میں اختلافات نہیں ہیں، لوگوں میں کیا ہے؟ اخوت پائی جاتی ہے، برادری پائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حتیٰ وہ لوگ کہ جو امیر تھے، جو بہت زیادہ اس وقت کے مثلا رئیس تھے یا جن کا ایک سماجی مقام تھا، ان کو بعض دفعہ غلاموں کے ساتھ ان کا بھائی بنایا ہے کہ تمہارا بھائی یہ غلام ہے، یہ مکہ سے، اس طرح سے کر کے ان کے درمیان اخوت قائم کی. یہ جو ہے وہ چوتھی جو ہے وہ خصوصیت ہے اہم خصوصیات میں سے. پانچویں خصوصیت اس ریاست کی کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق محوری. کہ کچھ اقدار ہیں کہ جن کو اسلام زندہ کرنا چاہتا ہے، وہ اقدار وہ ان انسانوں میں موجود ہیں. یہ انسان جو ہیں ان کا یزکیہم، پیغمبر نے ان کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. خود پیغمبر نے ان کا تزکیہ کیا، انہیں پاک فطرت بنا دیا، پاک بنا دیا، پاکیزہ طینت بنا دیا. اب یہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ان اخلاقی اقدار کو اپنے لیے جو ہے وہ مشعل راہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں.
چھٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاست میں دیکھیے، آپ جب بھی ایک ریاست قائم کرتے ہیں، آپ نے باہر جو ہے وہ آپ کے کچھ خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ آپ کے داخلی جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، ان سب میں اقتدار اور عزت کہ مقتدرانہ طور پہ، مضبوط طور پہ، ایسا نہیں کہ جس میں کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، کسی سے جو ہے وہ مسلسل بھیک مانگ رہے ہوں، کسی سے جو ہے وہ کسی کے آگے جو ہے وہ گدائی کر رہے ہوں، کسی کے آگے زانو ٹیک رہے ہوں، کسی کے آگے مجبور ہوں، نہیں، پورے اقتدار کے ساتھ۔ اگر مدنی ریاست بنانی ہے تو اس میں اقتدار اہم ہے، اس میں آپ مستقل ہوں، اس پہ آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتے ہوں، اس پہ آپ جو ہے وہ پورے اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں وارد ہوں، اور آپ اپنی عزت، اپنی کرامت، اپنی تکریم کو جو ہے، اپنی تعظیم کو کبھی بھی کسی بھی صورت بھی داؤ پہ نہ لگائیں، اس پہ کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہ کریں۔ اور ساتویں اور آخری خصوصیت جو یہاں پہ میں پیش کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ مسلسل حرکت، مسلسل کام، مسلسل جدوجہد، اور پھر اس مسلسل جدوجہد کی وجہ سے مسلسل ترقی۔ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ ریاست، وہ اسلامی معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ اور ترقی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں ریاست کا جو سربراہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے کے لیے انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، بلکہ مسلسل جو ہے وہ جدوجہد کی ہے، کہیں کوئی سستی نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے وہ کوئی آرام کرنے کی جو ہے غرض سے جو ہے وہ کام کو روکا نہیں گیا، مسلسل جدوجہد، مسلسل جہاد، مسلسل مبارزہ۔ یہ جو ہے وہ 7 وہ خصوصیات ہیں جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ واقعاً بڑے اچھے انداز سے آپ نے رسول پاک کی جو حکومت نبوی ہے ان کے جو ستون اور ان کی جو اساس ہیں ان کو بیان کیا۔ اور واقعاً اگر کوئی بھی معاشرہ اگر چاہتا ہے کہ ترقی کرے، چاہتا ہے خدا کی طرف جائے، چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا اس رستے کے اوپر چلائے کہ جو رستہ واقعاً انسان کو ہدایت اور نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات کے اندر بھی خود خداوند متعال نے بھی جو بعثت انبیاء کا جو ہدف قرار دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو طاغوت پرستی سے نکال کر عبد خدا بنایا جائے۔ اور ہم آج بھی اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی الہی حکومت ہے یا جہاں پر بھی جو لوگ الہی حکومت کے لیے کوشاں ہیں تو ان کے دشمن بھی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ مثلاً ہر انسان، ہر معاشرہ جو الہی تحریک کا حصہ بن رہا ہے تو اس کا دشمن نہ ہو، تو ہر جگہ پہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ تو آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو حکومت نبوی قائم کی تھی، آیا رسول پاک اس حکومت کے کوئی دشمن تھے؟ اگر تھے تو آپ ان کی طرف روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت کے لیے جو کام کیا، حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے جو کام کیے، وہ ان کو ہم 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت آپ نے قائم کی، وہ اس کی بنیادیں رکھنا، اس کی مضبوط بنیادیں رکھنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہی رکھنا شروع کر دی تھی۔ بنیادیں جو ہے وہ کیسے رکھی جاتی ہیں؟ 2 اہم بنیادیں ہیں، ایک عقیدتی اور عقائدی بنیادیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھی۔ دوسرا جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہے، ایسے افراد جو اس آئیڈیالوجی پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی آپ نے مکہ میں بھی تیار کیے اور مدینہ میں بھی جانصار صحابہ آپ نے جو ہے وہ تیار کیے۔ اور پھر اس حکومت کے لیے جو بھی ضروری کام تھے، میثاق مدینہ ہو یا آپ جو ہے وہ مساوات قائم کرنا ہو یا ایک مرکز قائم کرنا ہو یا جو بھی ضروری کام ہے، وہ آپ نے فرمایا یہ پہلا کام جو ہے وہ اس کی بنیادیں رکھنا ہے، بنیادیں مضبوط کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا کام پھر اس کی جو ہے وہ ایسی تثبیت کرنا کہ اس کو پائیدار بنا دینا ہے۔ اب یہ جو دوسرا کام ہے دشمن کے مقابلے میں حفاظت کرنا، یہ پہلے دشمن شناسی اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دشمن ہے بھی یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کی ریاست کو، اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کو جو دشمن درپیش تھے وہ 5 طرح کے دشمن تھے۔ پہلا جو ہے، پہلی قسم دشمنوں کی مدینہ کے اطراف میں کچھ وحشی قسم کے قبائل تھے یا نیم وحشی قسم کے قبائل تھے کہ جن کا کام ہی جنگ تھا، جنگ و جدل تھا، جنگجو قسم کے قبائل تھے۔ سب سے پہلے ان کو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ یہ منظم نہیں تھے، یہ غیر منظم تھے، لیکن
یہ خطرات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے خطرات اور اپنی طرف جو ہے وہ ساری توجہ کو مرکوز کر سکتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی ریاست کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر سکتے تھے، لہٰذا ان سے نمٹنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو کہا کہ اسلام تم قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تم کافر رہ کے بھی اگر اس معاہدے کے پابند ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدوں کے انتہائی زیادہ پابند تھے، اور جو پھر معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہ جو آپ مختلف جنگیں دیکھتے جس میں 50 60 100 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اور خود نہیں تشریف لے کے گئے، یہ انہی کے خلاف جو ہے وہ جنگیں ہیں، چھوٹی موٹی جنگیں ہیں جس میں ان کو کنٹرول کیا گیا۔ یہ ایک دشمن تھا، غیر منظم دشمن تھا لیکن اہم تھا، اس کو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ دوسرا دشمن جو منظم دشمن تھا، اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی لیکن بہرحال ان کے پاس ایک مرکز تھا، وہ کفار مکہ تھے۔ پورے عرب کے بھی جو کفار تھے ان کی مرکزیت جو ہے وہ یہ مکہ کی تھے، لہٰذا کفار مکہ کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ وہ خود آئیں اور حملہ کریں، نہیں، خود ان کی تعقیب میں گئے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد جنگ احد جو ہے، اس کے بعد جنگ خندق آخری جنگ ہے کہ جس میں کفار خود حملہ آور ہوئے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کے ذریعے سے آخری جو ہے وہ حملہ ان پہ کیا، اور یہ اس دشمن کو بھی پوری طرح سے صحیح طرح سے کنٹرول کیا اور اس سے صحیح طرح سے نبرد آزما ہوئے۔ تیسرا دشمن جو ہے وہ کون سا دشمن تھا؟ وہ مدینہ کے اندر یہودی تھے۔ یہ یہودی 3 طرح کی خصوصیات ان کے اندر موجود تھی۔ ایک خصوصیت یہ تھی ان کی کہ جو مدینہ کے جو ریسورسز تھے نا، اور جو ذرائع اور منابع تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھے، جو وہاں کی جو دولت تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھے، اچھی زمینیں کھیتی باڑی کی، زراعت کی، وہ ان کے ہاتھ میں تھیں، اس کے علاوہ ان کے پاس پیسہ بے تحاشا تھا جس کی وجہ سے ان کا سودی نظام چلتا تھا، لہٰذا معیشتی لحاظ سے یہ مضبوط تھے۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ علمی لحاظ سے بھی یہ برتری رکھتے تھے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے تو کفار پہ یا اس وقت کے جو مدینہ کے جو باقی لوگ تھے ان پہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ برتری رکھتے تھے۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ صرف یہاں تک مدینہ تک محدود نہیں تھے، جہاں جہاں یہودی تھی ان کے ساتھ ان کے تعلقات اور روابط تھے۔ ان سے آ کے یہ جو 3 قبیلے وہاں یہودیوں کے تھے، ان 3 قبیلوں کے ساتھ سب سے پہلے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے معاہدہ کیا، کوشش کی کہ آؤ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حیات باہمی جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن پھر جب انہوں نے معاہدہ شکنی کی ایک ایک کر کے، تو ان 3 قبائل کے ساتھ جو ہے ان کا بھی کلا کما کیا اور خود سے آغاز نہیں کیا۔ جب انہوں نے معاہدہ شکنی کی تو معاہدہ شکنی کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ سزا ملی، اور پھر جو خیبر اور باقی جگہ پہ جو یہودی تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے اس کی مفصل جو ہے وہ داستان ہے۔ یہ تیسرے دشمن تھے۔ چوتھی قسم کے جو دشمن تھے وہ یہودیوں کی طرح، جیسے یہودی جو ہے وہ مدینہ کے اندر دشمن تھے، ایسے یہ بھی مدینہ کے اندر دشمن تھے، اور یہ کون تھے؟ منافقین تھے، لیکن یہ غیر منظم تھے۔ غیر منظم یعنی یہودیوں کی طرح منظم نہیں تھے۔ جہاں تک انہوں نے کھل کر منظم ہو کے کوئی تحریک نہیں چلائی، وہاں تک کیا ہے، صرف ان کی شناخت کروائی گئی ہے، ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، لیکن نہ تو ان کا بیت المال سے وظیفہ جو ہے وہ قطع کیا گیا، منقطع کیا گیا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کے حقوق جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو نہ دیے گئے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ پوری طرح سے مدارہ جو ہے وہ وہاں پہ کیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، جہاں پہ انہوں نے منظم ہوئے، جہاں پہ یہ یہودی جہاں پہ منظم ہوئے، منافقین جہاں پہ منظم ہوئے، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا، جب انہوں نے مسجد زرار بنائی تو فوراً اس مسجد زرار کو جو ہے وہ آپ نے ڈھایا، اور بہرحال اس دشمن کے ساتھ بھی اپنی ایک خاص اسٹریٹجی کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ اور پانچواں اور آخری اور سب سے اہم دشمن وہ کون تھا؟ وہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تم جہاد اصغر سے واپس آئے ہو، جہاد اکبر ابھی جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف مبارزہ، کیونکہ نفس ایک ایسا دشمن ہے کہ جو معاشروں کو اندر سے کمزور کرتا ہے، لہٰذا یہ دشمن سب سے اہم دشمن تھا اسلامی حکومت کے لیے۔ اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے اور مختلف تعلیمات اور مختلف طرح سے لوگوں کی تربیت کے ذریعے سے اس کے خلاف بھی لوگوں کو بھی مبارزے پہ، اس پورے اسلامی معاشرے کو بھی مبارزے پہ جو ہے وہ آپ نے ابھارا
اور ان کو تیار کیا اس مبارک۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے دشمن شناسی اور ریاست نبوی اور حکومت نبوی کے اندر جو دشمنان تھے ان کی طرف اشارہ کیا، اور مہم نقطہ کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک دشمن شناسی نہیں ہوگی ہم نہیں پہچان سکتے کہ ہمارا دشمن کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کریم کے ابتداء میں خداوند متعال نے جہاں پہ مومنین اور متقین کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے ساتھ خداوند متعال نے منافقین اور کافرین کا بھی تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان دشمن سے نا آگاہ نہ ہو، لا علم نہ ہو۔ خوب، یہ تو ہو گیا، دشمن شناسی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اگر ہم نے حکومت کی بات کی، حکومت قائم بھی ہوگی۔ جس طرح امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ قائم کرنا مہم نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کرنے کے بعد اس کو استوار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس اسلامی معاشرے کی، یہ مہم چیز ہے۔ تو ہمارا موضوع بھی حکومت اسلامی کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ تو میں آخری سوال، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو آپ نے ریاست مدینہ کے بارے میں کہا، ان کی خصوصیات اور پھر دشمن شناسی اور اس پہلو کو آگاہ کیا، آیا ریاست مدینہ کو جو ہم قائم کریں اس کی بقا کے لیے کوئی تدبیر بھی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ 3 کام تھے۔ ایک کام کیا تھا؟ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنا، اس کے لیے جو ضروری کام تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ دشمنوں کے مقابلے میں اس ریاست کی حفاظت کرنا۔ تیسرا کام اس کی بقا کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ اگر ریاست مدینہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرح، باقیوں کی طرح، کل نفس ذائقۃ الموت، خدا کے سوا ہر مخلوق نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ ایک محدود جو ہے وہ عرصہ حیات تھا، جو ظاہری حیات تھی آپ کی، وہ ایک محدود عرصہ حیات تھا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے ظاہری جو زندگی ہے وہ اس کا خاتمہ ہونا تھا، وہ تمام ہونی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رحلت فرما جانی تھی تو اس کے بعد بھی اس ریاست کو باقی رکھنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کی تضمین اور اس کی ضمانت فراہم کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرائض میں سے تھا، انہی کا کام تھا۔ اس کو آپ نے کیسے انجام دیا؟ اس کو آپ نے اس چیز کے ذریعے سے انجام دیا کہ جس کو ہم غدیر کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی بقا کی ضمانت جو ہے وہ غدیر کے ذریعے سے فراہم کی، کہ غدیر خم کے مقام پر آپ نے اپنے بعد جو نبوت کے بعد جو نظام تھا کہ جس نے اسلامی حکومت کو باقی رکھنا تھا، اسلامی معاشرے کو باقی رکھنا تھا، اور کیونکہ یہاں پہ ختم نبوت ہو چکا ہے تو نبی تو اور نہیں آنے، لیکن ہدایت، ظاہری بات ہے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ تو رکنے والا نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا نظم و نسق جو چلانا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین کام ہے، حکومت کی باغ دور سنبھالنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین کام ہے، یہ کام، اس کی بھی ضرورت آگے جو ہے وہ ہے، ابھی بھی ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست کو بچانے کے لیے، کہ جس کے دشمن ابھی ابھی تازہ ختم ہوئے ہیں، منافقین ابھی بھی موجود ہیں، اور یہودی بھی اپنی جگہ پہ ان کو یہاں سے بہت سارے جو ہے وہ ضربیں لگی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور بھی جو ہے وہ ابھی تازہ لوگ جو مسلمان ہوئے جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ بھی موجود ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ جن کی ابھی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست کو، اس اسلامی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے غدیر میں جو ہے وہ نظام امامت متعارف کروایا، جو پہلے بھی متعارف کرواتے رہے۔ یہاں پہ آ کے باقاعدہ جو امام تھے آپ کے بعد، امام علی علیہ السلام، ان کے لیے بیعت لی، اور بیعت لے کے ریاست مدینہ کی بقا کا جو ہے اس کی ضمانت فراہم کی کہ یہ نظام امامت ہے، آگے اگر حکومت ہوگی، آگے جو ہے وہ اس ریاست کی جو رہبری اگر ہوگی تو وہ اس نظام کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو بھی امام ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو آپ نے غدیر کے ذریعے سے اس ریاست کو، جو تیسرا اہم کام تھا اس ریاست کے حوالے سے، یعنی اس کی بقا کی ضمانت فراہم کرنا، وہ آپ نے غدیر کے ذریعے سے فراہم فرمائی۔
ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ اگرچہ اس موضوع کے اوپر جتنی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش اتنی ہی ہے کہ ہم یہیں تک گفتگو کریں۔ آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کی۔ آپ کو بھی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے ریاست مدینہ، وہ ریاست کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جس کی بنیاد رکھی اور مدینہ کے اندر اس کو پیدا کیا، اس کو عملی کیا، اس کے خد و خال کو بیان کیا کہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات تھیں، کن بنیادوں کے اوپر وہ ریاست قائم تھی اور کن بنیادوں کے اوپر رسول خدا نے اس کو ادامہ دیا، اور اس کے بعد پھر کون کون سے مشکلات تھیں، کون کون سے نقصانات تھے اور کون کون سے خدشات تھے جن کو بچانے کے لیے رسول خدا نے خدا کی آیات کا سہارا لے کر ان کو آسانی کے ساتھ حل فرمایا۔ اور یہ بات رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اسلامی تمدن کی طرف جائے، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اسلامی نظام کی طرف جائے، تو اس کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ رسول پاک کی زندگی ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ آئین خدا ہے قرآن کی شکل میں، اس کے لیے بہترین نمونہ سنت رسول ہے سنت رسول کی شکل میں۔ اور اگر کوئی انسان، اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی سوسائٹی، اگر کوئی جامعہ چاہتا ہے کہ خدا کی طرف سفر کرے، تو اس کا واحد رستہ خدائی نظام ہے، اسلامی ریاست ہے، جس کو مدینہ فاضلہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔